السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے مسائل کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اہم مسائل، ضروری مسائل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ منٹوں کی اس ویڈیو کلپ کو آپ حضرات سن کر اس پر عمل کریں گے۔ ایک حصے کا ثواب کئی مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ خالصی گابھن گائے جو قریب الولادت ہے اس کی قربانی مکروہ ہے۔ اگر جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آیا اور وہ زندہ ہو تو اسے بھی ذبح کر کے استعمال کرنا ہے یا زندہ صدقہ کر دینا ہے، اور اگر قربانی کے ایام گزر گئے تو اب زندہ صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آئندہ سال تک اس کو رکھ کر اپنی قربانی میں ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جو ذبح کرنے کی جگہ تک چل کر نہیں جا سکتا، اس کے پیر پر زخم ہے، اسے زمین پر رکھ کر نہیں چل سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر لنگڑا کر چلتا ہو، زخم شدہ پیر بھی زمین پر رکھ کر اس کا سہارا لے کر چلتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور جس جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے یا آدھا یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا، گودا اور دماغ تک اس کا اثر نہیں پہنچتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا یا مکمل جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا مکمل یا 1/3 حصے کے برابر کان یا دم کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو درست ہے۔ ذبح کرنے کے لیے جانور گراتے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب آدمی کا جانور مر جائے یا بھاگ جائے یا عیبدار ہو جائے تو نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، جس کا جانور مرا یا بھاگا ہے اور وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اور عیبدار ہو جانے کی صورت میں اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے۔ اسی طرح اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت اس قدر گر گئے ہوں کہ وہ چارہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کے اعضاء زائد ہوں، مثلا 4 ٹانگ کے بجائے 5 ہو، تو چونکہ یہ عیب ہے اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک فقراء کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا اپنے اہل و عیال کے لیے۔ البتہ اگر سارا گوشت خود رکھنا چاہتے ہو تو بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ جانور کی 7 چیزیں کھانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ بہنے والا خون، ذکر یعنی عضو تناسل، تیسرا مادہ جانور کی شرمگاہ، اور چوتھا خصیہ کپورے، 5واں مثانہ، اور 6واں پتا، اور 7واں غدود۔ جسم کے اندر کی گھانٹ گلتی، ان میں بہنے والا خون تو قطعاً حرام ہے، اور باقی چیزیں راجح قول کے مطابق
مکروہ تحریمی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشعۃ سبعا الدم والمرارۃ والذکر والانثیین والحیا والغدۃ والمسانۃ۔ اسی طرح انتڑیاں، اوجھڑی، بوٹی، کھال وغیرہ کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ حدیث میں جن چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں یہ داخل نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے والا قربانی کی کھال کو خود استعمال کر سکتا ہے، دوسرے کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر روپیے کے بدلے بیچ دے تو ان روپیوں کا صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے۔ البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کو، مدرسے کو، شفاخانوں کو یا دیگر رفاعی اداروں کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں دینا یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر طاقت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں آتا۔ کھال کی قیمت بہت کم ہو تو کھال مدرسے کو دینے کے بجائے خود اچھی قیمت لگا کر رقم مدرسے کو دے دیں۔ قربانی کی کھال کی وصولی میں مدارس کے حضرات کو، طلباء کو، مدرسے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو زحمت نہ دیجیے، خود ان تک پہنچ کر کوشش کرے کھال کو صحیح مصرف میں لگانا خود قربانی کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اہل مدارس بھی مہمان رسول کی عزت نفس کا احترام کریں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر تک چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، حرکت بند ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا مکروہ ہے۔ آج کل قصائی جلدی کرتے ہیں، جلدی میں اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں کسی وجہ سے خریدا ہوا جانور کی قربانی نہیں کر سکے تو اس پر زندہ جانور کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ بڑے جانور کے حصے کی قیمت صدقہ کرنے سے ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر ناواقفیت کی وجہ سے اس کو ذبح کر دیا تو اس کا گوشت پوست صدقہ کر دینا ہے۔ اگر گوشت پوست اپنے استعمال میں لایا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا ہے، اور زندہ جانور کی قیمت اگر گوشت سے زیادہ ہے تو وہ زیادتی بھی صدقہ کر دینا ہے۔ اسی طرح کسی نے 1 سال کی یا کئی سالوں کی واجب قربانی ادا نہیں کیا، اب اس کو توفیق ہوئی تو وہ سابقہ پچھلے سالوں میں سے ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک درمیانی بکری کی قیمت کسی مسکین کو دے دینا چاہیے۔ گائے کے 7ویں حصے کی قیمت دینے سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنایا جہاں تاریخ مقدم ہے، یعنی آگے ہے۔ مثلا سعودی کا رہنے والا آدمی ہندوستان میں اپنی قربانی کرانے کا حکم دیا تو ہندوستان میں جب تک 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو تو یہ قربانی شرط ادا نہ پائے جانے کی وجہ سے درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنایا جہاں تاریخ مؤخر ہے، یعنی پیچھے ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کا کوئی آدمی سعودی میں اپنی قربانی کے لیے وکیل بنایا تو جب تک ہندوستان میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو جائے
تو اس وقت تک سعودی میں اس کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ سعودی میں قربانی کا دن کا ختم ہونے کے بعد ہندوستان میں قربانی کا دن باقی ہے تو سعودی میں رہنے والا مقیم کی قربانی یہاں ادا ہو جائے گی مکان اضحیہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان چھوٹے موٹے مسائل کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔